اور ایک اور حدیث کے مطابق آخری 10 آیات بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہے کہ کیا صرف اس کو پڑھنے سے ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، یا اس میں کچھ ایسے لیسنز ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ دجال کا فتنہ ہے کیا، کیونکہ جب ہم دجال کو سمجھیں گے اور اس فتنے کو سمجھیں گے اور پھر ہم اس صورت کو پڑھیں گے اور اس کے جو پیغامات ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہم پھر کنیکٹ کر سکیں گے اس بات کو کہ ہمیں کس طرح سے اس پورے سسٹم کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے لیے کچھ پروٹیکشن، کچھ حفاظت کا کام کرنا ہے۔ تو جب ہم دجال کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت سے قبل جو ہے وہ دجال ظاہر ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کا جو خروج کی ابتدا ہے وہ ایران کے شہر خراسان سے ہوگی، اور جب دجال ظاہر ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، اس وقت لوگ بالکل غفلت کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے، فرمایا مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا، اور تمیم نے ایک شخص کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے کہا میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا اور توق اور سلاسل میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں۔ دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت۔ دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دجال کا حلیہ بھی ہے پورا، اس کی یعنی کہ اس کی فزیکل اپیرنس جو ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا گندم گو سیدھے بالوں والا، اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے اور آنکھ کانی تھی اور جس طرح پھولیا ہوا انگور ہو۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ دجال ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو اور آگاہ رہو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ یعنی جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو بہت طریقے سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ون آئی ہے، تو اب اگر ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ون آئی ہے، یا اور اس قسم کے کوئی سائن دیکھتے ہیں تو یہ بھی ون آئی ہے۔ اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جب ہم ان احادیث کو پڑھیں تو ان احادیث کی روشنی میں ہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے بچنے کے اسباب جو کرنے ہیں ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر نا ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، وہ چیزوں کی حقیقت ایک طریقے سے دکھائے گا اور چیزیں جو ہوں گی وہ بیسیکلی کسی اور طرح سے ہوں گی۔ ایک حدیث میں اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گا، اور شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو وہ ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی اور تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوئی ہوں گی، یعنی وہ جو جانور ہیں وہ خوب موٹے تازے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔
لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا، اور دجال کے زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اتنے بہادر بنیں کہ آپ کہیں کہ اچھا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اس کا عرصہ کتنا ہوگا، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی، لیکن اس کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوعیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایران کے ایک شہر اصفہان سے 70,000 یہود دجال کا ساتھ دیں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں جو ہیں وہ دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ پھر اسی طرح سے جب ہم دجال کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے احادیث کو پڑھنے کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا ایک معرکہ ہوگا۔ پھر دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو دجال کے بارے میں جب بھی ہم جانتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں، بہت اوتھینٹک ریفرنسز ہیں، اور یہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ ہم اب بہت سی روایات سے جو سمجھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سے فتنوں کے دور میں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آ بھی رہی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اور اس میں کیا آتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور گناہ اور قرض سے۔ تو خوبصورت دعا ہے جس کو کہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان ایک جمعے کو سورہ الکہف پڑھتا ہے اور دوسرے جمعے کو جب پڑھتا ہے تو درمیان میں جو وقت ہے یہ اس کے لیے نور کی طرح ہے۔ تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم یہ سورہ الکہف پڑھتے ہیں اس میں بیسیکلی کچھ واقعات آئے ہیں، اور وہ جو واقعات ہیں ان میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سے چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی چیلنجز کے ذریعے دجال جو ہے لوگوں کو ایمان سے ڈگمگائے گا، ان کا جو ہے ایمان کو ضائع کرے گا۔ تو جب انسان ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھے تو ساتھ ساتھ اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے ایمان کو کیسے بڑھانا ہے، کیسے ریوائیو کرنا ہے۔ تو تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات آ رہی ہے عبدی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک بڑے آنر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، عبد ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ماننا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عوج، جو عوج ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو انسان کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور عوج جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو کہ انسان کے جیسے ڈیلنگز میں ہوتا ہے، نفس میں ہوتا ہے، جیسے انسان کانٹرڈکٹ کرتا ہے باتوں کو، بیکار باتوں میں الجھ جاتا ہے، جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کسی قسم کا بھی ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر خاص طور پہ یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے
اسے یہ زیب نہیں دیتا اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتلاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں، بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد یا بیوی ہو۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی یہ جو لفظ ہے نا باخن، کہ انسان بس کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ایسے والدین جن کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اولاد دین کو نہیں سمجھ رہی، ان کی اولاد صحیح راستے پہ نہیں، ان کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایسے علماء، ایسے دین کو سمجھنے والے لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایسے تمام لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جب والدین ایسا محسوس کرتے ہیں تو ان کو یہ بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ بہت زیادہ اگر غم میں چلے جائیں گے تو شاید جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کا پیچھے رہ جائے گا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو نے اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ لیا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ اب یہ کون سی بات آ رہی ہے یہاں پر؟ اب یوتھ سے بات شروع ہو رہی ہے، اور یوتھ کے لیے کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے مٹیریلزم کا، دنیا کی ٹیمپٹیشنز کا اور اپنی ڈیزائرز کا۔ اب یہ ایک ایسی کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک علاقہ تھا جہاں کا بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا اور وہ سب پہ بہت سختی کرتا تھا، اور ظاہر ہے سب شرک میں ملوث تھے، اور یہ چند نوجوان تھے جو کہ پیور تھے، فطرت پہ تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اور اب ان کے لیے کیا ہوا کہ جب ان کو لگا کہ ان کے لیے سوسائٹی میں سروائیول مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ غار میں جا کے پناہ لی، اور وہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے رحمت طلب کی۔ تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تقریباً 7 رحمتوں کا ذکر کیا گیا، اور جہاں جہاں پہ یہ رحمت آئے گی آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب سے رحمت مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک انہیں اس غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ اب آپ سوچیں کہ نوجوان ہیں، ینگ لڑکے ہیں، اور پھر بھی کلیئرٹی آف تھاٹ کتنی زیادہ ہے، فوکس کتنا بہترین ہے ان کا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، اور ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ تو اس یوتھ کو کیا کہا گیا کہ اب وہ دنیا سے کٹ کر ایک اپنا الگ ایک سسٹم بنائیں جس میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اور ان کو غار میں بھیج دیا گیا تاکہ یہ ساری چیزوں سے کٹ کر جو ہے وہ اپنے ایمان کو بڑھا سکیں۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یوتھ میں بھی بہت خیر ہے اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس یوتھ کو جب انسان جوان ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے اور توحید کے بارے میں اس کو احساس ہو جائے، تو وہ لوگ خود سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں اور وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کی رہبری فرمائے اور وہ راہ راست پر ہے۔
ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں گے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں اور یہ اللہ کی خاطر انہوں نے ساری کمیونٹی کو چھوڑا، سارے اپنے فن کو چھوڑا، ساری انٹرٹینمنٹ کو چھوڑا اور صرف اللہ کی خاطر یہ اپنی زندگی کو جو ہے بچانا چاہتے تھے ان تمام مسائل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو غار میں بھیج دیا، غار میں ان کو سلا دیا اور سونے میں بھی دیکھیں سال ہا سال یہ سوئے رہے وہاں پر۔ عام حالات میں اگر کوئی انسان سالہ سال سویا رہتا ہے جس کو ہم کوما کی سٹیج کہتے ہیں تو اس کو تو اتنی کروٹیں بدلنی پڑتی ہے، اتنی بیڈ کیئر چاہیے ہوتی ہے تو اس کو بیڈ سورس بن جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی درست رکھا، ان کو سن لائٹ بھی صحیح طریقے سے ملتی رہی، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ غار پہ وہاں پر ان کو مانیٹر کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا اور آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا ایک دن بھی نہیں۔ کہنے لگے، تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا اور جب وہ اٹھے تو واپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے انسان کئی دفعہ ڈیپ سلیپ سے اٹھتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ صبح ہے یا شام ہے، کون سا وقت ہوا ہے، تو وہ بھی اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر کے لیے سوتے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی دے کر شہر بھیجو جو خوب دیکھ بھال لے کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ تو اب ظاہر ان کو بھوک لگی، انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ کون جائے گا اور جا کر کھانا لے کر آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو انہوں نے بات کی، ایھا ازکا طعامن، کھانے کے لیے جب انہوں نے پیسے نکالے تو یہ نہیں کہا کہ کون سے فاسٹ فوڈ سے ہم جو ہے جنک آرڈر کریں گے اور کیسے کیسے لوازمات کے ساتھ کھائیں گے، کیونکہ بھئی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب اگر غار میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں کی ہیں تو کھانا پینا مزے کا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی اچھا سا چاندی کا کوائن بھی تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ کی معرفت کی طرف بڑھتا ہے نا اور اپنا فوکس درست رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سوسائٹی کے بہت سے غلط اثرات سے بھی بچاتا ہے تو وہ اس حد تک محتاط ہو جاتا ہے کہ اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں کیئرفل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ تم مجھے بتا دو تم کیا کھاتے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے انسان ہو۔ تو یہ وہ والی بات آتی ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اللہ کی اطاعت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنی زمین میں لوٹا دیں گے اور پھر تمہیں ہرگز فلاح نہ ہو سکے گی۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگا کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو تھے یہ نیچے آئے اور اتر کے وہاں سے ایک آیا اور اس نے آ کے جب کچھ لینے کی خریدنے کی کوشش کی تو اب اسے کیا پتا چلتا ہے، کیونکہ وہ سکہ ہی اتنا پرانا تھا، کئی 100 سال پرانا۔ اور جب ان کو پتا چلا، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان یہ واقعات تھے، قصے تھے کہ جی کچھ نوجوان تھے جو غائب ہو گئے، اب ان کے لیے ایک معجزے کی شکل تھی تو انہوں نے ان کو ملے، ان کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو موت دے دی۔ اور جب وہ مر گئے ہیں، اب واقعی مر گئے ہیں، تو اب کیا ہے، لوگ بجائے اس کے کہ یہ اس سے موٹیویشن لیتے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، لوگ اس وقت کیا کرنا شروع ہو گئے کہ یہاں پہ کون سا مونیومنٹ بنائیں، کون سی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے لیے یہاں پہ کوئی چیز بنائیں۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم جانتے ہیں۔ یعنی اگر تعداد امپورٹنٹ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ تعداد بتا دیتے۔ ہمارا ایکچولی مسئلہ یہ کہ ہر جگہ ہم تعداد اور ہم ایسی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں جو اہم نہیں ہوتی، جو کرنے کے کام ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جیسے اس طرح کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ جی مجھے براق کے بارے میں یہ بتا دیں، یا فلاں جو مسئلہ ہوا ہے اس میں یہ کیسے ہوا تھا،
اور نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے چلے جائیں گے. تو یہ لوگ بھی یہ اس قسم کی الجھنوں میں الجھنا شروع ہو گئے کہ مانیومنٹ کیسا بنائیں, ان کی نمبر کتنا تھا, اور ان کا کتا کہاں پہ ہوتا تھا, جبکہ ان سٹیٹسٹک سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. سیکھنے کی چیز جو تھی اس کو انہوں نے پیچھے کر دیا. بس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں, اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر لوں گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا. یہاں پہ بھی امپورٹنٹ فارمولا دیا جا رہا ہے. اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. آپ دیکھیں کتنی اہم بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو بھی معاملہ کیا جائے اس میں کیا کیا جائے کہ انشاءاللہ یعنی ضرور جو ہے وہ بولا جائے. اچھا, ہمارے لوگ جب انشاءاللہ بولتے ہیں تو کیا کس طرح سے بولتے ہیں؟ یعنی ان کا دل میں انہوں نے سوچا ہوتا ہے میں نے تو کرنا نہیں کیونکہ اللہ چاہے گا تو پھر ہی ہوگا, لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. جبکہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگو تو دعا میں پورے عزم سے اللہ سے مانگو, اور اس طرح نہ کہو یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے فلاں چیز دے دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کرنے سے کوئی مانے نہیں. تو انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو یہ معاملہ اپنے اختتام پہ حد پہ پہنچ جائے گا. وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے. آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے, اور وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ, اور ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. اور وہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھ کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں, خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ وہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی ہم نے دجال کی بات کی نا, دجال کن لوگوں کو اپنے قابو میں کر لے گا؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہوں گے, جن کا ایمان کمزور ہوگا, جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کا کام کیا ہے, رول کیا ہے, کہ اس کا دل غافل نہ ہو, وہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا جانتا ہو, اور وہ اللہ کی معرفت کی طرف بڑھے, اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی, اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی ہوگی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, جو چہرے کو بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑا ہی بری آرام کی جگہ ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب کو ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے, اور وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ, کیا خوب بدلہ ہے اور کتنی عمدہ آرام کی جگہ ہے. یعنی اب دیکھیں کہ دونوں کا موازنہ بھی دے دیا گیا نا, کہ دنیا میں انسان جو اپنے معاملات کرتا ہے اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیں جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا, اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. تو پہلی سٹوری ختم ہوگی, اب دوسری سٹوری آگے. اب اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگ ہیں اور ان کے پاس گارڈنز ہیں اور ان کا لینڈ ہے اور اس میں بہت ساری کراپس ہیں. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی, اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھیں. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, جب ساری محنت کرتے ہیں, ان کا کاروبار بہت چلتا ہے, وہ کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ, سب کچھ میں نے خود کیا ہے, اسکریچ سے سٹارٹ کیا ہے. باقی لوگ بھی ان کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں کہ ہاں بھئی واہ دیکھو یہ تھا کیا, اس نے کتنی محنت کی. اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا
اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. اس نے کہا اللہ مجھ سے بھی راضی ہے، یہاں پہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے، سب کچھ میں نے خود ہی کیا، اپنی محنت سے کیا، اور وہاں پہ بھی مجھے سب کچھ ملے گا، میرے میں کون سی ایسی برائی ہے. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کہا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں یہ نہ کہا کہ اللہ کا چاہنا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ کہا گیا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. کیوں نہیں یہ کہا؟ یعنی ہم سب کے لیے یہاں پہ بہت اہم میسج یہ ہے کہ جب انسان کہیں جاتا ہے، آتا ہے، اپنی نعمتوں کی طرف نظریں دوڑاتا ہے تو اس وقت کیا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کس چیز کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے؟ یہ کہے انسان ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جس کے معنی ہیں کہ اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے. تو انہوں نے کہا اسی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سورہ کہف میں آیا ہے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے جو کلمات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے. بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹریل اور صاف میدان بن کے رہ جائے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی سمجھ کے آ رہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ ٹوٹل ریلائنس اپنے پر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور جو کچھ کیا ہے میں نے ہی سب کچھ خود کیا ہے. یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں سے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، اور وہ ثواب دینے کے انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ آ گئی، اس کا سارا باغ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں وہ کر سکا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور اب وہ وہاں پر پچھتانا شروع ہو گیا. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکالتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لیے بہت ہی بہتر ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کیا کرے جو باقی رہنے والا، یعنی انویسٹمنٹ. دنیا میں بھی ہمیں انویسٹمنٹ کا بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے، ہم اس کے مطابق بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم انویسٹمنٹ جب کرنے لگتے ہیں تو پتہ نہیں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. تو اصل کیا ہے، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو انویسٹمنٹ کے طور پہ استعمال کریں. اور کیسی انویسٹمنٹ؟ جو دنیا کے لیے نہیں، یعنی بڑھاپے کا سہارا نہیں، ہمیں آخرت کا سہارا چاہیے ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے. پس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے.
سوچیں نا ذرا, اگر ہم ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے ایکٹیویٹی کر لیں کہ اپنے جو کام کریں اس کو ڈاکیومنٹ کریں, ایک ایک چیز, اس کے بارے میں مجھے غصہ آیا, اس کو میں نے یہ بولا, اس کے ساتھ میں نے یہ کیا. یعنی ابھی تو ہم کلی طور پہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ ہماری ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. اس پہ بھی انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. کئی دفعہ اگر آپ کو کوئی یاد دلائے, یاد ہے تم نے 3 سال پہلے یہ بات کی تھی, یا کبھی کبھی آپ غصے پہ کسی پہ چیخے ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود ہی شرمندگی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اف اللہ اتنا برا لگے گا, میں دوبارہ ان کے سامنے جاؤں گی, وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. تو انسان آخرت میں کیا کرے گا؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ جنوں میں سے تھا, اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو, حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے, اور ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں ابلیس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا, اس سے بھی دوستی نہیں کرنی اگر آپ نے فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا, اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو, یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکے گا. ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے, اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں, لیکن ان سے بچنے کی وہ جگہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں, لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کے بارے میں کیا آ رہا ہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. جدال کرتا ہے, جھگڑا بہت زیادہ کرتا ہے. امام تیمیہ جو ہیں وہ جدال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. جیسے ایک جدال وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بالحق وللحق, یعنی حق کے لیے جھگڑنا اور حق کے طریقے سے جھگڑنا, اور وہ کیا ہے, وہ بہت پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور طریقہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں للباطل و بالباطل, کہ باطل کے لیے, غلط کام کے لیے جھگڑا ہے اور طریقہ بھی بہت غلط ہے, باطل ہے, تو یہ تو انتہائی بری بات ہے. پھر کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بالحق للباطل, کہ ہے تو حق, یعنی کہ آپ کہتے ہیں میری نیت صاف ہے اور میں تو, میرا یہ ارادہ نہیں تھا, میں ایسے نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن جو آپ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں وہ باطل ہے, وہ اچھا نہیں ہے, تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. پھر ایک اور طریقہ ہے جس میں ہوتا ہے بالباطل للحق, کہ آپ باطل کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں بھئی میں ہوں تو سچی نا اس معاملے میں, اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو ہم جب بھی کسی بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, معاملہ کر رہے ہیں, کسی مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, بالحق ہو اور للحق ہو, کہ ہو بھی حق اور اس کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی درست ہو. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سب معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑا کھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ رہے ہیں اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائیں. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. تیرے پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ, اور وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب دے دے, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے بھی مختلف درجے ہیں. جیسے ہم سورہ البقرہ کی آخری آیات میں بھی پڑھا تھا نا کہ ایک درجہ عفو درگزر کا ہے. عفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھے ہی نہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بات کو جو ہم سے غلطی کی ڈاکیومنٹ ہی نہ کرے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا آتا ہے جس میں کیا ہے کہ لکھ لیا گیا, ڈاکیومنٹ ہو گیا, ہمیں دکھا بھی دیا چھپا کے لیکن لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا گیا. اور پھر اللہ کی رحمت کی بات بھی آتی ہے. اور رحمت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی تھی, ہم نے استغفار پڑھنا تھا, ہم نے معافی مانگنی تھی, اپنے رویے پہ بھول گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی ہماری وہاں پر اس نیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ سوچا تھا لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ ہم کسی وجہ سے جو ہے وہ نہ کر سکے. وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے.
جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے۔ اب یہ ہمارا اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھیں گے، اور یہاں پہ ہم علم کی اہمیت دیکھیں گے اور علم حاصل کرنے کے آداب کے بارے میں بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک دفعہ کسی مجلس میں کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی آپ سے زیادہ علم رکھنے والا انسان ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جاننے والا کوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پہ جانے کے لیے کہا، اس کا انڈیکیشن دیا اور کہا کہ یہاں سے اب آپ کا ایک علمی سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی، جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے انداز میں دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں، یعنی ان واقعات کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں یہاں پہ علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، علم کے لیے سفر کرنے کی بات آتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ علم پہ جب آپ جا رہے ہیں، یعنی علمی سفر اختیار کر رہے ہیں، تو اگر کوئی خادم آپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو سروس دے رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ پھر یہ کہ مقصد پہ رہنا کتنا ضروری ہے، اس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم واقعات کو پڑھیں گے، اس میں ہمیں استاد اور شاگرد کا تعلق اور ان کا جو آپس میں مختلف چیزوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سفر اختیار کرتا ہے تو اسباب جو ہوتے ہیں ان کو بھی خاص اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکتے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے کیا کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو استاد نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور کسی بات میں بھی میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں۔ استاد نے کیا کہہ دیا؟ پن ڈراپ سائلنس، بالکل یہاں پہ بولنا نہیں ہے اور صرف سیکھنے پہ توجہ دینی ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا اور خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ اب اس کا جواب انہوں نے خضر نے کیا دیا یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگلے پارے میں، لیکن یہاں تک کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے بہت سے مقامات ملے ہیں، اور ان سب باتوں پہ ہم سوچیں، والدین کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی طرح سے سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پوری پلاننگ کریں، اور رمضان کے دنوں میں ہم ان کی جو شروع کی جو 10 آیات ہیں اور آخری 10 آیات ہیں خاص طور پہ ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے جو میسیجز ہیں ان کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جب یہ واقعہ پورا پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کو ہم دجال کے فتنے کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔